حامدا ومصليا ومسلما بسم الله الرحمن الرحیم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، میم ٹی وی سے آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی پروگرام ہماری اصلاح احادیث کی روشنی سے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ایصال ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا صدقہ افضل ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو کہ میں کروں اور میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الماء، کہ تم ماں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ حدیث پاک کے اندر ہے، ابو داؤد ابن ماجہ اور بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا کنواں کھدوایا اور پانی کا کنواں کھدوا کر آپ نے جو ہے وہ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کر دیا، اور بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ حضرت سعد نے اس پانی کے کنویں کو اپنی والدہ کی طرف منسوب کیا اور مجازی طور پر اپنی ماں کا نام لیا، ھذہ لأم سعد، کہ یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ اب محترم حضرات، جیسے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی غیر کا نام کسی چیز پر آ جائے تو اس چیز کے اندر حرمت پیدا ہو جاتی ہے، وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی سخت باتیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہو، ایصال ثواب کو نہیں مانتے، یا تمہارے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ ان کے لیے نہیں کرنا چاہتے، تو کوئی زور زبردستی کی بات نہیں ہے محترم ناظرین کرام۔ لیکن اگرچہ کوئی انسان ایک نیک عمل، اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اچھے کام سے روکنا بھی نہیں چاہیے، جو کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے ایصال ثواب۔ اور اب یہاں دیکھیں، صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اور پھر حضور نے کہا کہ الماء، تم اپنی والدہ کے لیے جو ہے پانی کا انتظام کرو۔ پھر انہوں نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اس کا نام ہی رکھا۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اگر جو ہے وہ بکرا لے کر کے آئے اور یہ کہا کہ یہ حضور غوث پاک کی 11ویں کا بکرا ہے، صرف یہ کہا تو یہ بکرا حرام ہو گیا۔ دیکھیں کتنی غلط بات ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی جانور ہے، اب دیکھیں میں اور آپ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہم اسے ذبح کرتے ہیں۔ وہ جانور حلال ہے، طیب ہے، اور کوئی ایسا تو نہیں ہے مسلمان جو کہ ذبح کرنے کے وقت یہ کہتا ہو بسم غوث اعظم یا بسم غریب نواز وغیرہ وغیرہ۔ ہرگز ایسا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہ اس طرح کا کام کرے۔ وہ جانور جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، وہ طیب ہے، اس میں شرعاً کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، اگرچہ مجازی طور پر نام لینے سے، کسی کے ساتھ کسی چیز کو منسوب کرنے سے اگر یہ چیز غلط ہوتی تو سرکار منع فرما دیتے صحابی رسول کو کہ آپ اس پر یہ نام ماں کا نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے پانی کا کنواں کھدوایا، ماں کو ایصال ثواب کیا، اور حدیث پاک کے اندر ہے اس کا نام ہی رکھا ھذہ لأم سعد۔ لہٰذا مجازی طور پر ماں کا نام رکھنا یا کسی انسان کی طرف اسے منسوب کرنا، اس میں شرعاً کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، اچانک میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ کچھ کلام نہیں کر سکی اور کوئی وصیت نہیں کر سکی، مجھے یہ گمان ہے اگرچہ میری ماں کو کلام کرنے کا موقع ملتا، وصیت کرنے کا موقع ملتا تو یقیناً میری ماں صدقہ کرنے کی وصیت کرتی۔ یا رسول اللہ، کیا اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کا ثواب میری ماں کی روح کو پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، آپ اپنی والدہ کے لیے جو ہے صدقہ کریں، اس کا ثواب تمہاری ماں کی روح کو پہنچے گا۔ محترم ناظرین کرام، تیسری حدیث پاک جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں قبرستان سے آ رہا ہوں۔ تو مولا علی شیر خدا سے سرکار نے فرمایا کہ قبرستان کیا کر رہے تھے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں وہاں قبرستان جا کر کے میں نے 4 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی اور میں نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور کلام الرحمن کا ثواب میں نے جو ہے ان تمام اہلیان قبور یعنی مسلمانوں کو جو ہے وہ ایصال ثواب کیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام، محترم ناظرین کرام، جب یہ سرکار نے سنا اگر ایصال ثواب کرنا ناجائز ہوتا، غلط ہوتا تو سرکار منع فرما دیتے کہ اے علی، یہ کیا تو نیا کام کر رہا ہے، دین کے اندر ایک نئی چیز کا ایجاد کر رہے ہو۔ سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ آپ حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھیں، جب مولا علی نے کہا میں قبرستان سے آ رہا ہوں اور وہاں جا کر میں نے اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن کی تلاوت کر کے ان مسلمانوں کو میں نے ایصال ثواب کیا، تو سرکار نے فرمایا کہ اے علی، جو آپ نے 4 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کیا، اللہ کریم نے ہر ایک اس مردے کے نامہ اعمال کے اندر ایک مکمل قرآن کا ثواب لکھ دیا۔ محترم حضرات، اب دیکھیں کہ ایصال ثواب کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، برکت ہے، اس لیے ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ماں باپ کے بہت بڑے حقوق ہیں، بہت زیادہ ان کے جو ہے وہ حقوق ہیں ہم پر، اور یہ بات ہم ذہنوں میں رکھیں کہ والدین زندہ ہیں تو صرف ان کے زندگی میں ہم پر حقوق نہیں ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہم پر ان کے 4 حقوق ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ سب سے پہلا حق ان کا یہ ہے کہ والد محترم دنیا سے چلے جائیں یا والدہ صاحبہ دنیا سے چلی جائے تو ان کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کی تدفین کے عمل میں شریک ہوں، یعنی نماز جنازہ اور ان کی تدفین کرنا یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے، اور ان کا تیسرا حق یہ ہے کہ فرمایا کہ انجاز الوعد، فرمایا کہ انہوں نے جو دنیا میں وعدے کیے تھے ان کے اس وعدوں کو پورا کیا جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے، فرمایا کہ اگرچہ والد محترم کے بھائی ہیں، ان کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، والدہ صاحبہ کی سہیلیاں ہیں، اس والدہ صاحبہ کی بہنیں ہیں، اور والدہ صاحبہ کے دیگر رشتہ دار ہیں، ان تمام سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اب دیکھیں کہ والدین کے وصال، انتقال کے بعد بھی 4 حقوق ہیں اولاد کے ذمے جو کہ انہیں پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو اس لیے والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کی نماز جنازہ، ان کی تدفین کا عمل کرنے کے بعد ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہے گناہوں کی گٹھڑیوں کے ساتھ قبروں میں دفن ہوں گے، اور جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے گناہوں کو مٹا کر ختم کر دیا جائے گا۔ صحابہ نے جب عرض کی کہ وہ گناہ ختم کیسے ہوں گے، تو سرکار نے فرمایا کہ ان کے جو ہے وہ گھر والے ان کی طرف سے جب کوئی ایصال ثواب کرے گا، دعا کرے گا، تو اس کی برکت سے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔